الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنه. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا انشقت السماء
السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
الله الرحمن الرحيم. وعن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس وقال صلاته قصدا وخطبته قصدا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے ارشاد فرماتے تھے اور ان دونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، اور ان خطبوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز درمیانی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی درمیانی ہوتا تھا. آپ حضرات نے حدیث پاک سنی. اس حدیث پاک میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کی حالت کو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے بیان فرماتے تھے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھتے بھی تھے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خطبوں میں قرآن بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت بھی کرتے تھے، اور یہ سارے کا سارا عربی زبان میں ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور خطبہ جو ہے درمیانی حالت میں رکھتے تھے، نہ زیادہ لمبا اور نہ ہی بہت تھوڑا، یعنی کہ اگر کہہ لو تو 10-15 منٹ کے حساب سے جو ہے یہ نماز ہوتی تھی اور اتنا ہی خطبہ ہوتا تھا. اگلی حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے. وعن عمار قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق لمبی نماز اور خطبہ چھوٹا کم مختصر سا خطبہ یہ آدمی کے فقیہ ہونے کی علامت ہے. یعنی جو یہ لمبی نماز پڑھے اور خطبہ چھوٹا رکھے، فرمایا کہ اس کے عالم دین ہونے کی علامت ہے. پس تم جو ہے نماز کو لمبا کرو اور خطبے کو چھوٹا رکھو، اور تحقیق کچھ بیان ایسے ہیں جو جادو کی تاثیر رکھتے ہیں. آپ حضرات نے حدیث پاک سنی ہے. حدیث پاک میں اگر غور کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کو لمبا پڑھنا اور خطبے کو چھوٹا رکھنا یہ عالم دین آدمی کے فقہ یعنی کہ یہ عالم دین ہونے کی نشانی ہے. ہم لوگوں نے جو نشانی بنائی ہے نا عالم دین ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اچھے شعر سنا دے، لمبی تقریر کر دے، وہ عالم دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عالم دین کی نشانی بیان فرماتے ہیں کہ خطبہ چھوٹا ہو، نماز لمبی ہو. اور یہ جو ہے وہ کہہ لو کہ کس قدر جو ہے اس وقت نقصان ہوتا ہے کہ جب 1.5 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے اور اس کے بعد جب نماز کی باری ہوتی ہے تو پہلی رکعت کے اندر انا اعطیناک الکوثر اور دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد جلدی السلام علیکم. 1.5 گھنٹے کی تقریر ہو اور اس کے مقابلے میں 2-3 منٹ کی جو ہے نماز پڑھائی جائے جمعے کی، یہ کس قدر جو ہے ظلم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دین کے اندر جو ہے عادل ہونے کی، عالم دین ہونے کی، فقیہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ نماز لمبی ہو اور خطبہ چھوٹا ہو. اس لیے لمبی تقریریں جو ہے یہ مناسب نہیں ہے جمعے کے دن. جمعے کے دن جو ہے اردو کے اندر جو تقریر ہو وہ ایک موضوع ہو اور وہ سمجھا دیا جائے وہ 10-15 منٹ کے اندر بس، اور جو ہے اس کے بعد عربی خطبہ جو ہے یہ 10-15 منٹ کا ہو اور اس کے بعد جو ہے یا 8-10 منٹ کا ہو عربی خطبہ اور اتنی ہی لمبی جو ہے نماز ہو. تو یہ جو ہے یہ بہترین جمعہ ہے. پھر خطبے کے اندر جو ہے لوگ سنتے ہیں وہ کتاب کے اندر، اور خطبے کے اندر جو ہے توجہ ہوتی ہے امام کی طرف، اور نماز کے اندر سبھی کی، امام کی بھی اور لوگوں کی بھی، سبھی کی توجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف. تو جو کام جو ہے اللہ کی طرف ہے اس کے اندر زیادہ اطمینان ہے. جو دوسرا کام ہے کتاب کا کرنا،
سننا یہ جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے اس طرح کا. اس لیے جو ہے نماز جو ہے لمبی ہونی چاہیے، خطبہ جو ہے قلیل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك الكريم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.